بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ذرا دو تین مختلف موضوعات پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک تو پریسائسلی دادا اس پر بات ہوگی کہ حکومت کی معاشی پالیسیز پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی تھی بھی. ہم نے دیکھا کہ کل اور آج اسحاق ڈار صاحب ایوان بالا اور ایوان زیری میں بہت ہی ایگریسفلی اپنی اکانومک پالیسیز کو نہ صرف ڈیفینڈ کرتے نظر آئے بلکہ وچ واز ویری ان یوزول آف اسحاق ڈار صاحب بڑے غم و غصے میں بھی نظر آئے. اور انہوں نے اگرچہ کل کی اور آج کی تقاریر دونوں میں کہا کہ میں بلیم گیم میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود کئی الزامات لگائے بھی، اور کل یہاں تک بھی کہہ گئے کہ میں یہ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ فیکٹس اینڈ فگرز میں رہ کے بات کریں، ورنہ پھر میں بھی سب کے ریکارڈ سامنے لاؤں گا، میں بھی ساری باتیں کھول کر سامنے رکھ دوں گا. انہوں نے کہا کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اکانومی کو ہائی جیک کرے. یہ نام نہاد تجزیہ کار ٹاک شوز میں بیٹھ کر عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں اکانومی سے متعلق. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اب تک جو اقدامات کیے اس پر میری تعریف کی جائے گی، حکومت کو شاباش دی جائے گی، اور یہاں لوگ مرثیے پڑھ رہے ہیں. تو مرثیے پر ان کو شکوہ تھا اور خود انہوں نے اکانومی کا قصیدہ پڑھا. ذرا اس کا جائزہ لیں گے، تجزیہ لیں گے. دوسرا ایک اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، مطلب الیکشنز تو 6 مہینے پہلے ہوئے تھے، 6 مہینے بعد نہیں ہونے کہ، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی عوامی تحریک ہمیں سڑکوں پر نظر آ گئی ہے. یہ حکومتی صفوں میں اتنا غصہ کیوں ہے، اتنا اضطراب کیوں ہے؟ سعد رفیق صاحب، اگین دس واز ویری انیوزول آف سعد رفیق صاحب جو انہوں نے کل کہا عمران خان صاحب کے بارے میں. اسحاق ڈار صاحب بڑے غصے میں نظر آتے ہیں. چودھری نثار صاحب پھر ایک لفظ کہہ دیں، خیر دیٹ از ویری یوزول آف چودھری صاحب بائی دا وے، لیکن وہ بھی اس پہ ڈٹ گئے. یہ کیا معاملہ کیا ہے، اتنا غصہ کس بات پر ہے حکومتی ایوانوں میں؟ اور پھر آخر میں کچھ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ڈرونز کے حوالے سے اقوام متحدہ میں قرارداد آئی ہے، یہ کتنی زیادہ سگنیفیکنٹ یا نان سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کی سمبولک امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. تین بہت معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف کراتا ہوں پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت متحرک ممبر نیشنل اسمبلی جناب دانیال عزیز صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. اسد عمر صاحب نیڈس انٹروڈکشن، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی. تھینک یو ویری مچ سر. اور سینئر صحافی، تجزیہ کار، ان کے کالمز ہم پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جناب ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ. دانیال صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہی سوال پوچھوں پھر ہم ذرا ڈار صاحب کی طرف بھی آئیں گے، میں چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو کل عمران خان صاحب کے بارے میں کہا وہ سنوا کر اور پھر آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے، ذرا بتائیے گا، سنوائیے گا. سعد رفیق صاحب نے کل عمران خان صاحب کو کن الفاظ میں یاد کیا؟ اگر ہم خاموش ہیں عمران خان صاحب، اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کے تانوں کا اور آپ کی یہ جو آپ دھول اڑا رہے ہیں اور جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، خود آپ کا جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں کارہائے نمایاں سر انجام دیتے رہے ہیں، کیا وہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں؟ آپ ستی سوتری نہیں ہیں، آپ جو ہیں سب کو پتا ہے. اب آپ نے اگر کچھ نوجوانوں کو چکر دے لیا ہے اور ان نوجوانوں کے ووٹوں سے آپ وزیر اعظم نہیں بن سکے تو یار معاف کر دو پوری قوم کو جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. کیوں انتقام لے رہے ہو وزیر اعظم نہ بننے کا؟ انیل صاحب یہ کیا ہے، واٹ ہیز وینٹ رانگ اس میں؟ جی واضح طور پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یہ ایک مسلسل دھمکیاں اور ایک یہ پاکستان کی جو عام آدمی کی زندگی ڈسرپٹ کرنے کی جو ایک تسلسل سے سلسلہ جاری رہا ہے، کبھی کہتے ہیں ہم فلانی جگہ دھرنا دیں گے، کبھی کہتے ہیں جی ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ نیٹو کے سپلائی کو روکو. اس میں سے ایک میرے خیال ہے یہ 2 ان کو ملے ہیں ٹرک نیٹو کے، باقی ساروں کو خواہ میں جو ہے نا ان کو روک کے اور ہراساں کرنا، اور آپ بعد میں آ کے انہی کے اوپر FIR ہوئی. تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ سزا نہیں دینی چاہیے باقی کو، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بھی ایک پارلیمنٹری نارمز اینڈ سٹینڈرڈز ہیں، آپ کے پاس ایک ماشاءاللہ حکومت بھی ہے، آپ وہاں اپنا جوہر دکھائیں، آپ پارلیمنٹ میں آ کے جو رولز آف بزنس ہے اس کی مطابقت میں اپنا جوہر دکھائیں، قانون لے کے آئیں، بہتر ثابت کریں. پارلیمان میں آ جائے تو کیا وہ سڑکوں پر احتجاج کرنے کا استحقاق خود آپ نے بھی کیا ہے نا؟ پچھلے 5 سال مینار پاکستان پہ کیمپ لگایا، سب کچھ کیا، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہتے تھے کہ اس سے ہم میک شور کریں گے کہ ڈیموکریسی ڈیریل نہ ہو. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مڈ ٹرم نہیں کروا رہے، ڈیموکریسی ڈیریل نہیں کر رہے، بس پریشر بلڈ کر رہے ہیں، وہی کام جو آپ کر رہے تھے. نہیں پریشر پریشر میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثلا جو انفلیشن کے اوپر پریشر بلڈ کر رہے ہیں. اب یہاں تو ہمیں یہ معلوم پڑے کہ جناب جو پالیسی رہی ہے KPK میں، اس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایسی انویسٹمنٹس کی ہیں کہ وہ کہ انوکھا انہوں نے کام کر لیا وہاں پر، جو کہ ہماری پیداوار بڑھ گئی ہے. وہاں پر جو سبزیاں ہوتی ہیں جیسے آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر وغیرہ، وہاں سے بھی ایک سیزن آتا ہے، اس کا کوئی ہمیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کولڈ اسٹوریج کی لائے ہیں جس میں آف سیزن ویجیٹیبلس کی فراہمی بہتر ہو گئی ہے, والیٹیلیٹی جو سیزنل والیٹیلیٹی ہے اس کو لوگوں کو نقصان سے بچائے. تو سمجھ میں آتی ہے بات. ایسے خواہ میں آ کے کہنا کہ جناب ہم لاہور کراچی پشاور میں جا کے جلسے جلوس نکالیں گے اور اس طرح سے کریں گے, جب مطلب بچوں کے امتحانوں کے دن ہے, ویدر کس طرح کا ہے, پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں, بام بلاسٹ چل رہے ہیں, ایک سیکورٹی کارڈن کریٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری. آپ جب یہ سب کرتے تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ہم نے کبھی بھی ان سے اس انداز سے جواب نہیں سنا. وہ کہتے تھے ان کا حق ہے, کرتے رہے, بس ٹھیک ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم نے مینڈیٹ دیا. یہاں تو اتنا غصہ ہے اسحاق صاحب کی باڈی لینگویج. وہاں تو پی ایم ایل این کو ایکیوز کر دیا گیا تھا کہ آپ تو لوئلسٹ اپوزیشن ہے. وہ تو اتنے سادہ رہے تھے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ڈسٹرب اور ڈسٹرب نہیں کرنا, کہ ان کو کر لینے دیں, اور جو انہوں نے کیا ماشاءاللہ وہ پھر آپ نے دیکھا. اینڈ بیفور آئی موو آن, یہ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کہاں سے آ گئی, یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ عمران خان صاحب نے خود کہی ہے. انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا احمد میر کے ساتھ کہ مجھے تو نظر نہیں آتا یہ کیسے چلے گا معاملہ, 1 سال کے بعد تو یہ چل ہی نہیں سکتا, یہ تو نہ کوئی پالیسی نہ کوئی چیز. انہوں نے خود اشارتاً ساری بات کی. انہوں نے, آپ ریوائنڈ کر کے دیکھیں, ریکارڈ موجود ہے. مڈ ٹرم الیکشن چاہتے ہیں اسد عمر صاحب؟ چاہتے ہیں, ظاہر ہے. کون سی اپوزیشن ہے جو نہیں چاہے گی جلدی الیکشن ہو جائے؟ کیا آپ سسٹم کو ڈیریل کر دیں گے اس کے لیے؟ یہ دو مختلف سوالات ہیں, دو مختلف سوالات. مڈ ٹرم الیکشن تو چاہتے ہیں. ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی مڈ ٹرم الیکشن کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا ایک پارلیمانی نظام ہے, اس پارلیمانی نظام کے اندر ارلی الیکشن کال کرنے کا طریقہ ہے. ان کے پاس چابی ہے اس کی, ہمارے پاس نہیں ہے. اگر یہ چاہیں گے تو مڈ ٹرم الیکشن ہوگا. ہم خواہش جتنی مرضی رکھیں اس سے الیکشن نہیں ہوتا. ذرا صاحب, میں دانیال عزیز صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا تھا, تو پہلے یاد دلا دوں تاکہ لوگوں کو مماثلت ہو جائے. وزیر اعلیٰ صوبے کے, پنجاب کے, فیصل آباد میں کھڑے ہو کے دھمکی دیتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کو کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر فیصل آباد کی گیس کے مسائل حل نہ کیے تو ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے. دھمکی حکومت گرانے کی وزیر اعلیٰ دے رہے, کوئی اور لیڈر نہیں پارٹی کا. صدر پاکستان کے بارے میں, الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, پھر وہ کہتے ہیں کھمبے سے لٹکائیں گے. ٹھیک ہے جی, بھاٹی چوک پہ الٹا لٹکاؤں گا, میں لٹکاؤں گا. کراچی اور لاہور اور لڑکانہ کی سڑکوں میں نہ گھسیٹا تو میرا نام نہیں. ٹھیک ہے جی. واپٹا کے دفتروں پہ حملے, نون لیگ کے ایم این ایز, ایم پی اے ساتھ ان کے جلوسوں کے ساتھ دفتروں پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اب آتے ہیں ہم نے کیا کیا. جمہوری نظام جو ہے نا, یہ میں پہلے بھی بتاتا تھا, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے آئے, ایک دن آپ نے ووٹ دیا, اس کے بعد وہ ووٹ آپ کا, اس کا رزلٹ ٹھیک نکلا نہیں نکلا, دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی, پرفارمنس حکومت کی اچھی ہے بری ہے, آپ گھر جا کے چلے بیٹھ جائیں, منہ پہ ٹیپ لگا دیں, 5 سال چپ بیٹھے رہے. ایسے جمہوریت نہیں چلتی ہے. ٹھیک ہے, جمہوریت کے اندر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں. جب کوئی کام غلط ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں. اور آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے تو قانون کا استعمال کرتے ہوئے آپ کے خلاف قانون کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے خیال میں دھاندلی ہوئی. ہم نے کیا کیا؟ ٹریبونلز کے اندر گئے, سپریم کورٹ کے پاس گئے, ہم نے کوئی گاڑیاں توڑی, کسی بندے کو مارا, ان کی سویرنگ ان ہم نے روکی. ہاں وہ الگ بات ہو جائے گی, لیکن پشاور میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو قانون کے مطابق نہیں ہو رہا. لڑکے روک کے کاغذات چیک کر رہے ہیں, وہ تو میں وہ دیکھیں. لیکن آپ اس وقت دھاندلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میں اس کی بات, ان کی بات مکمل ہوگی, اب میں اس کی جواب دے دیتا ہوں. یہ بالکل ایسی سچویشن ہے وسیم کہ 2 گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, آپ کی میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, آپ نکلے, آپ نے بندوق نکالی, آپ نے فائرنگ کی, میرے ٹائر برسٹ کر دیے, میرا شیشہ اڑا دیا. ٹھیک ہے جی. اس کے ریاکشن میں آپ کی گاڑی کے سامنے بیٹھ گیا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے جب تک آپ یہ جو اس کا ازالہ نہیں کریں گے. اور سب آ کے بولیں کہ یار اسد تم کیا کر رہے ہو, یہ تو قانون کے خلاف ہے, تم وسیم کی گاڑی کے آگے بیٹھ رہے ہو. کوئی پوچھے گا یہ سوال, یا یہ لوگ آ کے پوچھیں گے کہ وسیم بادامی تم نے بندوق نکال کے گولیاں کیوں چلا دی؟ ایک بین الاقوامی قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے امریکہ, ہیومن رائٹ لا کی وائلیشن کر رہا ہے. گاڑی والا آپ کو مانا پیسے بھی دیتا ہوں, میں نہیں کہہ رہا آپ کو فیڈ بھی کرتا ہوں سارے, تو وہ کہے گا نا کہ یار آج کس منہ سے آنکھیں دکھا رہے ہو, پیسے لیتے ہو مجھ سے, تمہاری فوج مجھ سے پیسے لیتی ہے, تمہاری پارلیمان مجھ سے پیسے لیتی ہے, کیری لوگر بل لیتے ہو. کس کو فیڈ کرتا ہے؟ جواب دو مجھے. عسکری قیادت کو کرتا ہے, فوجی قیادت. اسی لیے میں ان کے منہ سے جواب سنتا جاتا. بالکل جواب دے دیا آپ نے. پاکستان کے عوام کو کیا ملتا ہے, میں اپنے الفاظ نہیں بتاؤں گا, اسحاق ڈار صاحب کا پچھلے ہفتے کا سٹیٹمنٹ بتاؤں گا. $100 ارب کا نقصان ہوا ہے پاکستان کا امریکہ کی جنگ کے اندر.
ٹوٹل فلوز نکال کے دیکھ لے اگر $20 بلین کراس کرتے ہوں. آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بفور میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسی وقت زیادہ دیر نہیں, آپ نے جب بریک پہ جانا ہے آپ کائنڈلی اپنا لیپ ٹاپ منگوا لیں, ویب سائٹ پہ چلے جائیں KPK کے, وہاں پر انہوں نے اشتہار اخبار میں نکالا ہے, اس میں آپ تمام دیکھ لیں کہ یہ کتنی ایڈ امریکہ سے ہی لے, اور اس میں US ایڈ کا نام بھی بالکل US کا مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ ہی ہے, US سے مراد نام لگانے سر جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. ہماری ایک پالیسی ہے, ہمارے خیال میں امریکہ غلط نہیں, وہ صرف یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب صرف عسکری قیادت نہیں ہے. آپ عسکری قیادت تو نہیں ہے نا, پتہ نہیں ان کی مرضی سے ہے یا نہیں ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن عسکری قیادت تو نہیں ہے نا. سارے پرانے پروجیکٹ, اس میں کوئی بھی نیا پروجیکٹ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود میں ANP کو بھی ڈیفینڈ کروں گا. ہماری ایک پوزیشن ہے اس کے اوپر, ہمارے خیال میں امریکہ یہ کام غلط کر رہا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ کہہ رہے ہیں سفارتی تعلقات توڑ دو, نہیں. ہم امریکہ کے خلاف جنگ کرنے کو کہہ رہے ہیں, نہیں. ہم کہہ رہے ہیں امریکہ یہ جو کام کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. ہم نے یہ پوزیشن, سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, ہماری یہ پوزیشن ہے, امریکہ پیسے بند کرنا چاہتا ہے کل صبح کر لے. ہم لینا بند نہیں کریں گے, وہ دینا بند کرنا چاہتا تو کر دیں. وسیم بادامی, میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب و غریب سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی, اتنی عجیب و غریب میرے خیال میں دنیا میں اس کی مثال نہیں سنے. سن لیں میری بات, میں آپ کو بتاتا ہوں کیا عجیب و غریب ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر سوال جاتا ہے ڈرون اٹیک کا, تمام دنیا کہتی ہے یہ غلط ہو رہا ہے. وہ تو ہم نے کروایا بھائی, نون لیگ نے کروایا, نون لیگ کی ڈپلومیسی نے کروایا. آپ تو ہاتھیوں کو بچانے کے لیے برٹن گئے ہوئے تھے, کوٹ ٹائی پہن کے آپ باتیں کر رہے ہیں, جنرل اسمبلی کی بات کر رہے ہو. میں صرف اس میں اونچی آواز میں بات کرنے کا تو مقصد نہیں ہے نا جی. دیکھیں آپ کا کیا آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے, یو این جنرل اسمبلی نے ووٹ دیے, وہ تو ہمارے سفارت خانوں نے وہاں جا کے, نواز شریف صاحب نے اس لیول پہ جا کے, آپ لوگ تو اقدامات کی وجہ سے آپ لوگ, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو جواز پیدا کرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ڈیفینسو ہو گئے, ان کی تو بات نہیں. ڈیفینسو میں بالکل نہیں ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا تعلق یون جنرل اسمبلی, ابھی آپ جی ایس پی پلس کا بھی کریڈٹ لیں گے, وہ بھی ہم نے کیا. سر میں ایک سیکنڈ میں, ایسے تو نہیں ہے نا. دانیال عزیز صاحب, آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ کی حکومت کو مبارکباد دی تھی جی ایس پی پلس لینے پہ, اور میں نے پیپلز پارٹی کی حکومت تو کل آپ اس کی بھی جو یو این جنرل اسمبلی نے پاس کی اس کی بھی آپ بلکہ ٹی وی پہ ابھی دے دیں, مبارکباد دے دیں, دوبارہ دے دیں. میں بالکل دوں گا. میں سر میں دوبارہ ریپیٹ کر ڈرونز کے بارے میں دوبارہ ریپیٹ ڈرونز کے بارے میں جو ریزولوشن ہے اس پہ بھی مبارکباد چاہتے ہیں. میں دانیال عزیز فرمائشی پروگرام کہنے پہ تو نہیں کروں گا نا, جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ دوں گا. میں ابھی ریزولوشن دکھا ان کا دل خوش ہو جائے گا. ابھی میں مسلم لیگ نون کو کرٹیسائز کر رہا تھا اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی آپ کی باقی ڈیموکریسی کو کس طریقے سے چلانا ہے. جب میں نے ڈرون کی بات کی تھی, میں پتہ نہیں چور کی داڑھی میں تنکا کیا, پتہ نہیں یہ کیوں ڈیفینس کرنے آگے, میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں لے رہا تھا, میں یون کا کریڈٹ نہیں دیتا. میں صرف یہ بول رہا تھا, میں وسیم بادامی کو بول رہا تھا کہ وسیم بادامی یہ جو آپ سوالات پوچھتے ہیں نا, پاکستانی عجیب و غریب صورتحال پاکستانی جو انٹلیکچوئل سوال پوچھتا ہے وہ پوری دنیا نہیں مانتی, یہ صرف پاکستانی کہتے ہیں امریکہ کی. اب آپ دیکھیں ڈار صاحب کو غصہ چڑھ رہا ہے یا نیلے مسٹر کو غصہ چڑھ رہا ہے. ڈرون ہمیں کوئی غصہ نہیں ہے بھائی. ویسے میں اپنی معصومانہ خواہش کا اظہار کروں اسد بھائی, میں چاہتا ہوں خود کچھ حملوں پر بھی آپ کو اتنا ہی غصہ ہے. میں ایسے ہی بولتا ہوں کہ یار یہ کیا 50,000 بندہ مار دیا, وسیم میں ایسے ہی بولتا ہوں, آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, آپ کا تو مجھے پتا ہے, آپ کی پارٹی کے باقی لوگوں سے شکوہ ہے, آپ کا مجھے پتا ہے, I have to admit it. اب انہوں نے کہا آپ کی پارٹی کے لوگوں سے شکوہ ہے. ایک پوائنٹ, بڑی اچھی پوائنٹ ریز کیا ہے, انہوں نے کہا اسد عمر ناراض ہو رہے ہیں. میں ساری قوم کے سامنے ایکسپٹ کرتا ہوں, ڈرون کے ایشو کے اوپر اسد عمر بہت ناراض ہے, مجھے غصہ ہے اس کے اوپر, مجھے صرف اعتراض نہیں, مجھے غصہ ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اور میں بیفور آئی گو ٹو ہارون صاحب سے میں بھی ایک عجیب و غریب, جس طرح آپ نے کہا نا, اسی سچویشن کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ KPK کی جو جماعت ہے PTI, وہ نیٹو سپلائی روکتی ہے لیکن US ایڈ لے رہی ہوتی ہے, اور اس وقت جو برسر اقتدار حکومت ہے اس کا جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہے which happens to be CM پنجاب as well, وہ پچھلے کئی سالوں سے امریکی امداد نہیں لے رہا. تو سڑکوں پر احتجاج آپ کر رہے ہیں لیکن پیسے آپ لے رہے ہیں, وہ احتجاج نہیں کر رہے, ڈپلومیسی کر رہے ہیں لیکن پیسے نہیں لے رہے. یہ بھی تو عجیب و غریب صورتحال ہے نا. یہ بالکل عجیب و غریب سچویشن نہیں ہے, آپ دونوں چیزوں کو بالکل کنفیوز کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر دوبارہ وہی ریپیٹ کروں گا. خیبر پختونخوا کے صوبے میں جنگ کے نقصانات اور پیسہ آیا ہے, تو اپنا نقصان جس نے نقصان کیا ہے, وہ آرگیومنٹ تو واپس لینا کہ صرف عسکری قیادت کو پیسے جاتے ہیں. نہیں, میں عسکری قیادت میں نے نہیں کہا تھا, آپ نے الفاظ یوز کیے تھے. عوام کے پاس نہیں جاتا, نہیں, کیا پیسہ جاتا ہے یار, کیسی اتنی دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی ہے.
پیسے جاتے ہیں جو اخراجات پاکستان کر چکتا ہے وہ اسے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ پیسے بجٹ میں جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ آرمی کو جو پیسے ملے ہوں گے 15 سال میں وہ $2-3 بلین ہوں گے. وہ جس دن آپ اس میں پروگرام کر لیں میں آپ کو لا کے دکھا دیتا ہوں. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ 100 نہیں ہے بھائی، ایسی ہوا میں ایک بات جیسے کہہ دیا جاتا ہے 90% بجٹ فوج کے پاس ہے. $100 بلین کا تو نقصان ہو چکا، پیسے وہ کیا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ پختونخوا تو تباہی ہو گیا مکمل طور پہ. اسی طرح بلوچستان میں بڑی تباہی ہوئی ہے، اگرچہ انڈائریکٹ اس کی انڈیا کی مداخلت بھی اس کی وجہ ہے. تو کیا وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں؟ کون سے پیسے وہ ہمیں دے رہے ہیں؟ ہمارا ملک انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا. اور ڈرون پہ تو اتفاق رہا ہے قوم کا، ساری قوم کا، دنیا کا اتفاق رہا ہے. باقی تو پھر اسٹریٹجی کی بات ہے نا، کہ ایک نواز شریف کی ایک اسٹریٹجی ہے، تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی ہے. اب وہ کون سی اسٹریٹجی ہے جس سے اس بلا جان چھڑایا جا سکتا ہے؟ وہ تو کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو نیشنل کنسنسس سے ہمیشہ بنتی ہے. خارجہ پالیسی اس طرح آزاد نہیں ہوتی. خارجہ پالیسی کے لیے ضروری ہے ملک میں ایک بہت اچھی پولیس ہو، جو نواز شریف کی یا پرویز خٹک کی جیب میں نہ پڑی ہوئی ہے قائم علی شاہ کی. سیاسی استحکام آئے، اکانومی گرو کرے، ٹیکس کلیکشن ٹھیک ہو، پھر آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں. اگر آج جنرل ضیاء الحق کے دور کی سطح کی ٹیکس کلیکشن ہو 16% تھی اس وقت، تو کتنا ٹیکس ہوگا؟ 4,000 روپے ہو جائیں گے. یہ 25,000 روپے انہوں نے رکھے ہیں، یہ ہو جائیں گے 5,000 روپے. آپ کو کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. جو کام کرنے کے وہ تو کوئی نیک وقت کر نہیں رہا. 50 دن میاں صاحب رہے بیرون ملک، 50 دن رہے لاہور میں، اور 90 دن پرائم منسٹر ہاؤس میں گزارے. اس میں بھی کتنا وقت سیاست کو دیا، کتنا گورننس کو دیا. کام تو کوئی ہو نہیں رہا، کام تو کوئی ہو نہیں رہا. اور آج کا رونا نہیں ہے یہ، پچھلے 5 سال میں بھی کوئی کام نہیں ہوا. بھائی آج کی جدید دنیا میں ایک تو ماڈرن پولیٹیکل پارٹی چاہیے جو نچلی سطح تک آرگنائزڈ ہو. جمہوری یہ خاندانوں کی پارٹیاں نہیں چاہیے. دوسرے اداروں انڈیپینڈنٹ بھی کام کرنے دیا جائے قانون کی حدود میں، پولیس کو، سول سروس کو. اکانومی یوں ہی نہیں، جدید اکانومی یوں ہی تعمیر نہیں ہوتی، کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تعلیم کتنی حالت خراب ہو گئی ہے، ہیلتھ اس کی کتنی سچویشن خراب ہے، ہاسپٹلز کی کیا صورتحال خراب ہے. کوئی گورننس نہیں ہو رہی. اور حالت یہ ہے یار، ایوری باڈی نوز کہ پنجاب حمزہ کے حوالے ہے. ٹھیک ہے، اس طرح حکومتیں چلتی ہیں یار، اس طرح حکومتیں چلتی ہیں. اچھا لیکن بیفور وی گو ٹو بریک مجھے یہ بتا دیجئے، یہ جو آج کل کا جو سینیریو چل رہا ہے اس میں گورنمنٹ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے یا اپوزیشن اوور سینسیٹیو ہو گئی کہ جی تماشا کے لفظ میں اتنا برا لگ گیا، گورنمنٹ اوور ریئیکٹ کر رہی ہے؟ اس کا تعین تو آپ خود کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ شکایت کرتی ہے اپوزیشن کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی کی شکایت ایک جگہ پہ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پختونخوا میں ہوئی ہے، پنجاب میں تحریک انصاف کہتی ہے بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی ہے. بہت سے مجھ سمیت بہت سے اخبار نویس بھی اس میں بلیو کرتے ہیں. دیہی سندھ میں پیپلز پارٹی میں نے کیا ہے. کراچی میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کبھی الیکشن ہوئے ہی نہیں ہے. اچھا اب اس کا تعین کون کرے گا؟ کوئی ادارہ اس کا تعین کرے گا؟ ہم تو چیختے رہے کہ کوئی 30 دن کی 60 دن کی مدت رکھیں. اور اچھا جب نادرا تک بات پہنچتی ہے اور چیف منسٹر بلاتے ہیں نادرا کے چیئرمین کو تو اس کو رانا ثناءاللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور 2 باتیں اس نے کہ میرا سورس وہاں موجود ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ایک فکرہ سنا سکتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کی انشورنس پالیسی یہ ہے کہ آپ معاملے کو ڈیلے کرتے رہیں. اور یہ کہا کہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ بہت بے رحم لوگ ہیں. آپ کو اس نے کہا بھائی یہ عدالت کو حکم ہے، میں کیا کروں اس کا؟ وہ تو کوئی وہ تو دیکھیے ٹیکنوکریٹ ہے. اچھا اس کو کسی طرح بیٹھ کے طے کرے معاملے کو، اور اس پہ اتنا پینک کر کے کہا کہ مجھے مڈ ٹرم الیکشن کی بو آ رہی ہے. کیا مڈ ٹرم الیکشن ہے؟ کوئی مڈ ٹرم الیکشن کے لیے تو کوئی حالات ہی بریک میں ذرا سنوا بھی دوں کہ عمران خان صاحب جو انہوں نے کہا، دیکھیے آخری بات جو انہوں نے کہا اسعد رفیق صاحب نے، تو میں حلف اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں، ساری تفصیلات بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس یہ تشریف لائے، یہ عمران خان کی پارٹی جوائن کرنا چاہتے تھے. میں نے ان سے کہا اسعد رفیق صاحب، میں نے کہا کہ آپ اپنے گھر جائیں، میں عمران کو آپ کے پاس لے آؤں گا. ان کے گھر گئے، ان کی اہل محترمہ موجود تھیں، یہ پارٹی میں شامل ہو گئے، ان کا عہدہ طے ہو گیا. بعد میں عمران نے بھی اس کو پرسو نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں آیا پھر. اور یہ واپس لے کے گئے اسعد رفیق صاحب کے گھر جی، ان کے نیچے دفتر تھا، اوپر یہ فیڈرل لاجز میں نیچے عمران خان نے اپنے دفتر کو وہ پارٹی کا دفتر بنایا ہوا تھا، اوپر یہ رہتے تھے. میں ان کے ساتھ تھا حضور، میں وہاں موجود تھا.
اچھا پھر اس کے بعد چند ماہ کے بعد پھر انہوں نے لندن سے مجھے فون کیا کہ کیا وہ عہدہ میرے لیے خالی ہے. میں نے کہا نہیں, وہ عہدہ خالی نہیں ہے. اس پہ انہوں نے بارگیننگ کی. میں اخبار میں لکھ چکا ہوں, اپنی بیگم کو ٹکٹ دلوا دیا, بھائی کو ٹکٹ دلوا دیا. اچھا بھائی آپ نے نہیں شامل ہوئے, شامل ہونے کا ارادہ, یہ کوئی جرم نہیں ہے. اس کے بعد آج وہ عمران خان جو ہے آپ اس کو ذاتی کریکٹر اسیسینیشن کی دھمکی دیتے ہیں. اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو نواز شریف کے, شہباز شریف کے اور بہت سے لوگوں کے بہت سے کیسز. اللہ کرے نوبت آئی نہیں, یہ نوبت کسی کے حوالے سے بھی نہیں آنی چاہیے. نہیں, کوئی بھی نہیں آنی چاہیے. دیکھیے میں بہت ناراض ہوں عمران خان سے, بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے. میں اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں, وہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں جانتا ہے. بات فیصلوں پہ کی جائے گی, پالیسیوں پہ کی جائے گی, ذاتی زندگی ذاتیات پر بات نہیں. قائد اعظم نے کہا تھا خطوط موجود تھے, نہرو کے خطوط موجود تھے, بیگم اس کے نام وائسرائے کی بیگم کے نام لیاقت علی خان کے پاس تھے. انہوں نے کہا اس کی اجازت نہیں دے سکتا. بھائی کو خدا کا خوف کرو, کوئی حدود ہوتی ہے. آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے کریکٹر اسیسینیشن کی دھمکی دے رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب. انفارچونیٹ, ٹھیک ہے. آپ ان سے توقع تھی ریلوے کو ٹھیک کریں گے اور کر بھی رہے تھے, اور وہ کس کام میں پڑ گئے. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. بریک پہ جانے سے پہلے وہ جس میر صاحب کے انٹرویو کا آپ نے تذکرہ کیا میں نہیں دیکھ سکا, لیکن آج جو خان صاحب نے گفتگو کی ہے, کم سے کم اس سے تو مجھے تو یہ امپریشن ملا ہے کہ وہ تردید کر رہے ہیں کہ ہم مڈ ٹرم نہیں چاہتے. اگرچہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاہتے بھی ہوں تو یہ کون سا غیر جمہوری کام ہے, وچ از فیئر آئی تھنک. لیکن ذرا یہ سنوا دیجیے, پھر ہمیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا ڈار صاحب نے آج جو معیشت کا جو قصیدہ پڑھا ہے وہ سنواتے ہیں آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے خان صاحب نے کیا کہا وہ دکھا دیجیے. کہہ رہا ہے کہ جی تحریک انصاف مڈ ٹرم الیکشن کروانا چاہتی ہے. ہم تو صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ جو 11 مئی کو دھاندلی ہوئی اس کا احتساب کیا جائے اور پاکستان میں اگلے الیکشن صاف اور شفاف کیے جائیں. جب تک ڈرون اٹیکس بند نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں وہ یہ گارنٹی نہیں دیں گے, نیٹو سپلائی ہم کھولنے نہیں لگے. کیا ان میں دل گردہ ہے؟ کیا ان کو اپنے خوف کے اوپر یہ قابو پا سکتے ہیں؟ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بلا لیں, میں امریکنوں سے بات کر لوں گا ان کے بہاف پہ. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گورنمنٹ کی مختلف اکانومک پالیسیز پہ تنقید ہوتی ہے, خاص طور پر جو سرکولر ڈیٹ گورنمنٹ نے ادا کیا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کا آڈٹ نہیں ہوا اور یہ سارے معاملات. اسد عمر صاحب ظاہر ہے جو کہ بہت ریلیونٹ ہیں, اس حوالے سے خاصا بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں. اسد عمر صاحب میں سنوانا چاہتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اس تاثر کی نفی کی ہے کہ جناب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ صاحب کے 500 ارب روپے دے دیے, اس کی نفی بھی کی اور بتایا بھی ہے کہ اس سے کیا فوائد ہوئے ہیں. ذرا سنوائیے اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا. 128 ارب کے ہم نے پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز ایشو کیے, 135 ارب روپے کے جناب والا سیونگز کی 30 جون تک. یہ ہم نے 30 جون سے پہلے 20 ارب کے ڈیویڈنڈ کلیکٹ کیے. 21 جولائی تک 138 ارب کی ریکوری کی ان اداروں سے. 59 بلین اسٹیٹ بینک سے فیڈرل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے استعمال کیے گئے جناب والا. یہ اس طرح انہوں نے دیے ہیں 500 ارب. آپ ہنس رہے ہیں اسد عمر صاحب؟ لیکن اسحاق ڈار صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, بڑے محنتی آدمی ہیں, قابل آدمی ہیں, اور وہ ایک بہت مشکل معیشت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ معیشت جو ہے اس کو بہت جلد ٹھیک نہیں کر سکتے. حالانکہ توقع کم سے کم یہ تو ہوتی ہے ہماری کہ اپنے 6 مہینے کے اندر مہنگائی کو دگنے سے زیادہ نہیں کریں گا. افراط زر کو 5.1% سے اٹھا کے 10.9% پہ لے جا کے عوام کی کمر نہیں توڑیں گے. لیکن چلیں وہ بھی ہم, لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں نا. وہ کیا؟ سچ تو بول سکتے ہیں. یہ سچ نہیں سر. پہلے 135 دن میں اس سال کے 847 ارب روپے کی اسٹیٹ بینک بورنگ کی مانیٹائزیشن آف دا ڈیفیسٹ, جس کو عمومی زبان کے اندر کہتے ہیں نوٹ چھاپنا. وہ جو اب 200 کچھ بلین کا نمبر بتاتے ہیں نا, وہ اس لیے ہے کہ پچھلے 2 ہفتے میں حکومت نے جا کے کمرشل بینک سے 1 ارب روپے کی بورنگ کی. اس میں سے 600 کچھ ارب روپے انہوں نے اسٹیٹ بینک کا سے جو بورو کیا ہوا تھا وہ ان کو واپس کر کے وہ ڈیفیسٹ کم لے کے آئے ہیں. تو ابھی نیٹ بورنگ اسٹیٹ بینک سے جو انکریز ہوئی ہے وہ 200 کچھ ارب روپے کی ہے. 206. یہ پچھلے 2 ہفتے کی بات ہے. یعنی آپ اس آرگیومنٹ کو بائی کرتے ہیں کہ وہ 500 ارب روپے نوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ بتا رہے ہیں. سر یہ میں بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بتا رہے ہیں. ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں جو انہی کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. خدا کا 206 کی اسٹیٹمنٹ آج کی آپ پوری چلائیں رپورٹ. میں آپ کو کہتا ہوں خدا کا خوف کریں. میں خوف کر رہا ہوں. آپ میں یہ نہیں, آپ نے ابھی بولا,
آپ نے ابھی کہا ہے کہ نیٹ جو ہے وہ 200 ہے, میں نے کہا 206 ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر جی. آپ ابھی آپ نے کہا ہے, تو یہی انہوں نے فلورا ہاؤس میں کہا, تو جھوٹ کیسے بولا؟ دانیال آپ اس سے بہت بھائی دیکھیں, میں نے ابھی تو نہیں لکھا ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دانیال جواب دینے دیں, اس کے بعد جو مرضی کہنا چاہیے. یہ دیکھیں M2 گروتھ 206 بلین, وہی آپ کہہ رہے ہیں سر. آپ تو جھوٹ کیسے ہوا بھائی؟ اب آپ نے مکمل کر لیا, اب میں بول لوں. کمال ہے, اب میں بول دوں. بولے جی. جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ پہلے 135 دن میں وہ جو اسٹیٹ بینک سے قرضہ ہے, جس کو مانیٹائزیشن جیسے میں کہہ رہا تھا, جس کو عرف عام میں نوٹ چھاپنا کہتا ہے, وہ 847 ارب روپے کر دیا تھا. میں اپنی باری سے جواب دیتا ہوں. ابھی جو انہوں نے کام کیا, بالکل ضرور جواب دیجیے گا. تو انہوں نے کب کہا کہ نہیں چھاپے انہوں نے؟ سر یہ انہوں نے یہ فکر انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی, میں کوٹ کر دیتا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ نیٹ M2 گروتھ. ہم نے ڈاکٹر صاحب کے اقوال زرنی لکھے ہیں آپ نے. چلے اسپیچ سن کے, چلے ایسا کرتے ہیں, اور میں آپ کو اور بھی چیزیں بتانا چاہتا ہوں ابھی جو ان کے اشارات ان کی مکمل ہونے سے پھر میں بتاتا ہوں. پلیز آپ کنٹینیو کریں. ایسا کرتے ہیں نا, چلے ہم یہ مان لیتے ہیں دانیال بہت پروفیشنل آدمی ہے, ہم ان کی بات مانتے ہیں. چلے دانیال نے سارے پاکستان کے سامنے یہ تو کنفرم کر دیا کہ 850 ارب کے نوٹ چھاپے گئے تھے, اتنا بورنگ کی گئی تھی پاکستان سے. اور اب بھی جو وہ قرضہ واپس کیا گیا ہے, وہ کوئی ریونیو جنریشن سے نہیں, وہ کوئی ایکسپینڈیچر سیونگ سے نہیں, وہ انہوں نے جا کے, آپ موقع دیجیے گا, 1 کھرب روپے, میں ایکچوئل فیکٹس بول رہا ہوں, جو ڈینائی کرنا ہوں بالکل کل پروگرام کر کے کر. اور ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی میرے اگر اعداد و شمار کو چیلنج کرے تو میں استعفیٰ دے دوں گا. نہیں سر, ہم ان کو نہیں چاہتے استعفیٰ دیں, ان سے بولے صرف پروگرام میں آگے ساتھ بیٹھ جائیں, ساتھ بیٹھ کر لیں گے, پتہ چل جائے گا قوم کو ایجوکیشن. یہ تو مان کے اچھا کام کریں, استعفیٰ نہ دیں. سر میں تو یہ کہا کہ اچھا کام کریں, سر میں یہ جب ایسے کریں تو ہم نہیں کر سکتے. میں خواجہ سعد رفیق نہیں ہوں, میں لوگوں کے بارے میں جب بات کرتا ہوں, بڑے لیڈرز کے بارے میں, تو میں احترام سے کرتا ہوں. چلیں اب آپ اس کا دے دیجیے جواب. کرنا چاہتا ہوں جی, بات دیکھیں ہوا کیا. جو 3 انکشافات آج ہوئے وہ بڑے معنی خیز ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ اسپرنگ میٹنگز میں جا کے جو ماضی کی گورنمنٹ تھی, وہ یہ بات مان آئی کہ ہم 0.7% آف GDP, not 0.7% of revenue, 0.7% of GDP ہم ریونیو ریزنگ میجرز لیں گے. انہوں نے ایک آرڈیننس تیار کیا, اس کی سمری آج انہوں نے اسمبلی میں دکھائی ہے کہ یہ پاس کی. ٹھیک ہے جی, وہ جب صدر صاحب کے پاس گئے سینٹ کے لیے انہوں نے نہیں کی, کیونکہ وہ سیاسی چالیں چل رہے تھے. اس کے بعد یہ جو 6 روپیز کا ٹیرف بڑھا ہے, اس کی بھی 17 تاریخ کی جو اپروول تھی اس سمری کے اوپر, جو نیپرا کے نوٹیفائڈ ریٹ جو یہ مان کے آئے تھے وہاں پر, وہ بھی انہوں نے ثابت کی اور وہ بھی انہوں نے نہیں ہونے دی. آپ یہ دیکھیں کہ صرف ان 2 آئٹمز میں جو 0.7% آف GDP, وہ آپ لگا لیں 2381 ٹارگٹ تھا ریونیو کا, یہ صرف 1900 کچھ ہوا نہیں, گراتے یہ صرف 1844 پورا کر سکیں. ٹھیک ہے جی, یہ بیک لاگ 503 ارب روپے کا ان کا سرکولر ڈیٹ انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. جو ریمیٹنسز تھی وہ نہیں دی ہوئی تھی, جو امپورٹ کوٹاز کے لیے پیسے تھے جمع ہوئے, اور انہی سال ڈار صاحب کے مطابق پیپلز پارٹی کو بھی ملک اتنی بری حالت میں ملا تھا. انہی سال ڈار صاحب مجھے مکمل کرنے دیں پلیز, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس پیسے کو آپ کیا ایک ماہ کے اندر اتنے ٹیکسز لگا سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو ایک ایمرجنسی بگ بلیک ہول انہوں نے انہیرٹ کیا تھا, اس کو مینج کریں گے. لیکن آپ مینجمنٹ دیکھیں, مینجمنٹ کیا ہے کہ اب آپ آتے ہیں اور یہ خود مان رہے ہیں کہ صرف 200 M2 گئے, یعنی 6 ماہ کے اندر جو ہے انہوں نے ہر چیز پہ قابو ڈال دیا. اور یہ خود مانے, سنیں میری بات, ایسے بات کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا نا. آپ میری بات, دیکھیں آپ 2 چیزیں, یہ ضرور حسین جی, یہ تو مطلب میں اب کیا بولوں, لیکن آپ کو ایسی بات نہ کیجیے گا جو ساتھ میں میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, وہ آپ کا کیا خیال ہے ڈار صاحب, یہ بات نہیں مانی, یہ فلورا ہاؤس میں مانے کہ it was a huge black hole جو انہیرٹ کیا, اس کو کور کر کے سن لیں میری بات ایک منٹ کے لیے. جو 3000 billion rupees جو بارو ہوئے ہیں in the last year, till the last year of PPP government, وہ بھی انہوں نے رفتہ واپس کیے ہیں. آپ کو پتا ہے جو نیٹ ہے وہ انہوں نے واپس کیے ہیں. سو اس میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی انہوں نے غلط بات نہیں کی, فکر کی, لیکن انہوں نے پرسپشن کیا کریٹ کیا ہے. اسٹینڈرڈ اینڈ پور جو ہے وہ ریٹنگ پازیٹیو, گولڈمن سیکس, مجھے بات بتائیے, میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں تو ہیلپ کر رہا ہوں آپ کو. 17% زیادہ اسٹاک ایکسچینج, 10 سال سے 17% زیادہ جو ہے آپ کی نیو کمپنیز کی رجسٹریشن ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا جو IMF کا پروگرام ہے یہ آپ کو 3 سال تک مل ہی نہیں رہا تھا, آپ ڈیفالٹ ہو گئے تھے IMF پروگرام سے, وہ بھی پیسے آپ کے سارے اتارے, وہ بھی سارا قرض آپ کو آتا رہا, اور پھر بھی جو ہے ڈالر جو ہے وہ اس کو ایک اسٹیبلٹی صرف 106-107 پر ہی ہے, بالکل 100. آپ دیکھیں 60 سے چلا تھا, ہمیں 100 پہ ملا تھا. ٹھیک ہے جی, آپ یہ بھی اندازہ, 6 مہینے میں 110 پہ آ گئے, اور وہ بھی سارا جو گیپ تھا وہ کس طرح سے فل ہوا, وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے جتنے پیسے لیے ہیں IMF سے اس سے زیادہ انہوں نے واپس کیے.
تو آپ یہ دیکھیں، اور ریمیٹنسز جو ہے 7% بڑھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیکسز ہیں، جو سارے ان کو تانے دے رہے تھے کہ جناب آپ کی ٹیکس پالیسی فیل ہوگی، اس وقت کے جو ریونیو فگرز ہیں وہ ٹارگیٹ سے زیادہ ہیں اس وقت. تو اس مالی سال میں آپ ٹارگیٹ سے زیادہ ٹیکس ریونیو حاصل کر لیں گے. بالکل ہے وہ زیادہ، اور انہوں نے فگر دیا فلوریڈا، اور اس کے لیے وہ جو آپ اس کو چلیں تو اس میں وہ صحیح ہے کہ وہ بجائے شاباش لے کے یہ اونٹ پتنگ باتیں کر کے یہ معاملہ نہیں. میں دیکھتا ہوں ہارون صاحب شاباش دیتے ہیں نہیں ایز اے لے مین. ظاہر ہم کو ہارون صاحب سے اجازت سے 1 منٹ اگر میں صرف اجازت ہے ہارون صاحب؟ ضرور لے لوں 3 چیزیں جلدی میں بتا دوں. ایک تو بڑی اچھی بات آج یہ کی دانیال نے، تحریک انصاف نے میرے 16 سال صرف کیے ہیں. 1 منٹ کیا ہے؟ 16 سالوں کا نچوڑ کیا ہے یہ بتائیں. عمران خان سے ناراضگی لائٹر سائڈ پہ. ایک تو اچھی بات انہوں نے یہ کر دی کہ انہوں نے بتا دیا ساری قوم کہ 850 ارب کے نوٹ چھاپے. نہیں، وہ IMF کے ساتھ 850 ارب نوٹ بھی چھاپے. پروفیشنل آدمی نا، سچی بات کرتے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ پیپلز پارٹی کا تھا وہی زرداری صاحب کی پالیسیز کا تسلسل ہے جو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل نہیں، میں نے کہا نہیں، یہ غلط بات ہے. آپ بھی بہت ساری جو باتیں کرے تھے میرے خیال میں غلط. 2008 کا نہیں، یہ تو سراسر غلط بات ہے نا. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. ابھی تو آپ نے بتایا، آپ پیرافریز بھی نہیں کر رہے. 2008 کا میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فسکل پالیسیز آپ پڑھ لیں اور ابھی کا پڑھ لیں آپ. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ فسکل کنسالیڈیشن کا پیکیج ہے، وہ تو اڑان کا پیکیج تھا. یہ 2008 کی بات نہیں کرے. آپ نے کہا کہ وہ انٹرم گورنمنٹ آنے سے پہلے جو اگری ہوا تھا 6 روپے ریٹ انکریز. بابا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اور وہ جوتوں کو نگراں والے وعدہ کر گئے تو ہمیں ڈالنے کی کوشش کی اور انہوں نے وہ قبول کی اور وہ ڈال کے پھر بھی معاملات کو. میں دانیال سے پھر بھی نہیں ناراض ہوں گا. یہ پھر بھی کیس اتنا مشکل ہے ڈیفینڈ کرنے کا تو آواز اونچی کرنی نہیں. مشکل کی بات نہیں ہے. آپ عجیب بات کریں کہ میں ہم ان کی پالیسی ڈیفینڈ کریں. دوسری چیز انہوں نے کہا بہت بڑا کارنامہ جس کے آپ فگر بھی بتا رہے تھے کہ 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ملا اور اڑا دیا زبردست. 6 مہینے بھی نہیں ہوا اس کو. 226 ارب روپے پہ سرکولر ڈیٹ آج پہنچ چکا ہے. مسئلہ سالو کچھ بھی نہیں ہوا. پہلے نوٹ چھاپے اور اس کو واپس کر دیا، اب قرضہ لے کے اسٹیٹ بینک کو واپس کر دیا. 226 ارب روپے پہ دوبارہ پہنچ چکا آج ہے سرکولر ڈیٹ 226 کا. 200 سے وہ ایک تو بہت بڑا کارنامہ تھا. اس کی 500 سے جان چھوٹی، 250 دوبارہ ہو گئے. وہ جو 200 ہے وہ لائف لائن کنزیومرز کے لیے جو ریٹ ہے ٹیرف ہے وہ نہیں بدلا. ان کے لیے اعلان کیا انہوں نے فلوریڈا ہاؤس میں، یہ ہم نے دینا ہے اور ہم نے نہیں چینج کیا. 70% کنزیومر جو ہے ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. اچھا یہ وہ ہارون صاحب سے 1 منٹ مانگا ہے وہ اوور ہو گیا. آپ کا آخری پوائنٹ اگر رہ گیا تو میرا سر سارے پوائنٹ ہی رہ گئے آپ کے. دانیال عزیز کا اس ایشو کے اوپر غصہ ہی دیکھ کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا مشکل کیس ہے. کوئی غصہ نہیں جی، میں تو فیکٹس بیان کر رہا ہوں جی. آپ ہی کریں. اگر یہ اتنی زبردست ریونیو جنریشن ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے. پاکستان کے بنیادی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جی. ہارون صاحب بڑے تحمل سے سن رہے ہیں. دانیال پاکستان اب آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہے جی. ارے سر میں آپ کو آپ کی اتنی لمبی بات سنی ہے وہ رسپونڈنگ ہارون صاحب سے میں بات ہی نہیں کر پایا ہوں اس سیگمنٹ میں. سعد رفیق سے لے کے آپ تک سب ناراض ہیں. مجھے نہیں پتا کیوں ناراض. آپ کا سنا ہے وہ جواب ہی جسٹ رسپونڈنگ ٹو واٹ یو سیڈ. وہ بھی ہارون صاحب کا ٹائم لے کے. ٹیکسز کی تو بات بتانے نہیں تھی مجھے. نہیں ٹیکسز کا تو ہم نے موضوع نہیں چھیڑانا ابھی. وہ جو آپ نے کہا ہے اس پر تو مجھے ان کا جواب لینے ان کا جواب لینے دیں. میں ہارون صاحب سے کنکلوڈ کر لوں. 17% انکریز ہے ٹیکسز کے لیے الگ پروگرام کی ظاہر ہے ضرورت کریں گے. 17% ٹیکس کلیکشن میں انکریز. چلیں یہ بھی ہو گیا. اس کو پلیز کنکلوڈ کر لیں. ساری کہانی کے بعد 2 ہفتے میں 1 خرب روپے کمرشل بینک سے جا کے قرضے لیے ہیں. اتنی زبردست مینجمنٹ ہو گئی اکانومی کی. لیکن میں مزید نہیں چاہتا کہ ایک اتنا اچھا پروفیشنل آدمی خواہ اس کو مشکل کرے. بہت شکریہ ہارون صاحب. یہ بتا دیجیے اب یہ تو ہو گئی تکنیکی. ایک بات اب ایک لے مین میرے اور آپ کے لیے. ہاں سادہ الفاظ میں بات یہ ہے کہ بہت مشکل حالات انہیں ملے تھے اور غلطی ان کی یہ تھی اور وہ ظاہر ہے اس کو جلدی سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. غلطی ان کی یہ تھی کہ کہتے تھے میاں صاحب کہ ہر چیز کی تیاری ہے، ہمیں کوئی پلاننگ نہیں کرنا ہوگی. اور انہوں نے بہت سنہرے خواب دکھائے. اس کی ایک حد ہوتی ہے شاعری کی. ویسے سبھی نے دکھائے. اس کی ایک حد ہوتی ہے شاعری کی. اب ظاہر لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کم از کم مہنگائی اور نہیں بڑھے گی. صحیح رہ گئے یہ باہر سے جو پیسے آ رہے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ باہر سے نہیں آ رہے پیسے. زیادہ سے زیادہ 7-8 بلین ڈالر آ رہے ہوں گے، باقی یہیں سے جاتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ چکا ہے 25 ملین ڈالر روزانہ کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور سے جا رہے ہیں، پشاور سے. وہی پیسے واپس آتے ہیں. اور وہ کس لیے پیسے باہر جاتے ہیں کہ ٹیکس ادا نہ کرنا پڑے. اس لیے کہ باہر سے جو پیسہ آئے گا اس میں کیا ٹیکس لگے گا. اور ہنڈی کا کاروبار جاری ہے اور ٹیکس کی کوئی پالیسی نہیں ہے اور کوئی فکر انہیں نہیں ہے. ایڈیٹر جنرل بھی کون بیٹھا ہوا آپ کو پتا ہے، اس کے کیا کمالات ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو گوارا کیا.
یہ ایک دن کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا کام نہیں ہے اکانومی کی تعمیر پاکستان کی اکانومی کی بنیادیں خراب ہیں، کاروبار ڈھنگ سے کہیں ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں پولیس جیب میں پڑی ہوئی ہو حکومتوں کی، اس ملک میں کبھی استحکام اور امن نہیں ہوتا، جس میں نچلی عدالتیں ٹھیک کام نہ کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد ٹیکس کلیکشن میں آپ کو بتا چکا کہ 8.5% ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں 16% تھا، اس سے پہلے بھی 16%۔ اکانومی بڑی ہے، سمت غلط ہے، یہ بتائیں۔ سمت بھی غلط ہے، آدمیوں کا سمت بھی غلط ہے، آدمیوں کا انتخاب بھی غلط ہے۔ دیکھیے ہر آدمی جو یہ لگاتے ہیں، عدالتیں انہیں برطرف کر رہی ہیں، اور جن کو یہ برطرف کرتے ہیں عدالتیں انہیں بحال کر رہی ہیں۔ نہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ یہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل گورننس کے اداروں کی گورننس کے عادی ہی نہیں ہے، مزاج ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں تھا پاکستان میں قائد اعظم کے بعد، حالات خراب ہوتے گئے، سب لوگ من کرنے کے عادی تھے، پلاٹ بانٹنے کے، ارکان کو خریدنے کے، الیکشنوں میں دھاندلی کے، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے 70 کے بعد۔ دیکھیے ایک سمت کا تعین کرنا چاہیے۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ اور اقتصادی ایجنڈے پہ لیڈروں کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے ملک میں امن ہو، انصاف ہو، اداروں کو قانون کی حدود میں سول سروس کو اور پولیس کو کام کرنے دیا جائے۔ یہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، یہ پوائنٹ سکورنگ ایک دوسرے آخری سوال، نسبتاً بہتر ہے تقابلی جائزہ لے پیپلز پارٹی سے، نسبتاً بہتر ہے یا 19-20 ہے؟ کچھ نہ کچھ بہتر ہے، میگا سکینڈل کوئی نہیں ہے، کراچی میں صورتحال بہتر، یعنی ٹھیک ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ بلوچستان پہ بھی کام ہوا، کئی اور بھی کام ہوئے، لیکن یہ لڑائی جھگڑا بند کریں اور شور شرابہ اور چیخو پکار بند کریں، ورنہ اس میں پرویز رشید جیسے کردار ابھرتے ہیں، اس میں مولوی طاہر القادری جیسے کردار ابھرتے ہیں، اس کا بینیفٹ ہوگا مولوی فضل الرحمان کو، اس میں شیخ رشید جیسے کردار ابھریں گے، فساد پیدا ہوگا، کو ہوش کی دعا کریں۔ چلیں اسی دعا کے ساتھ میں تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بریک لیتے ہیں اور پھر اپنے طور پہ کنکلوڈ کریں گے اس کو۔